وہ بیوہ خاتون جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، اسے ماں باپ نے بڑی حیا سے پالا ہے، وہ اپنی بچیوں کی خاطر مجبور ہو گئی جسم بیچنے پر۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ میری نبی کی پیدائش کے دن پر شاید کوئی بندہ آ جائے جو میرا ہاتھ مانگ لے اور کہے کہ میں آپ تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھوں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، تمہیں خرچہ دوں گا، تمہیں جسم بیچنے پہ مجبور نہیں کروں گا، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی میرا دامن تھامنے کے بجائے وہ سڑکوں پر پیسے لٹا رہے ہیں، وہ ناچنے والوں پہ لٹا رہے ہیں، قوالیوں پہ لٹا رہے ہیں، گانے والوں پہ لٹا رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے یہ شکایت کرے جو عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کی بہنیں، ان کی مائیں اور ان کی مسلمان بہنیں جسم بیچنے پہ مجبور ہو رہی تھیں اور یہ خوشیاں منانے کے یہ طریقے اپنائے تھے، کیا آپ نے یہ تعلیم دی تھی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں اور ہم سے ہونے والی کچھ کوتاہیاں اور مسلمانوں کے بدنام کیے جانے کی اور مسلمانوں کے لڑکیوں کی بے حسی کا عالم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو محبوب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مکمل ہوگا، اللہ سے اطاعت کا دعویٰ رسول اللہ کی اطاعت سے مکمل ہوگا، اللہ رب العزت کی عبادت میں کامل بندہ اس وقت ہوگا جبکہ رسول اللہ کی اطاعت میں کامل ہو۔ عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی جائے گی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبوب کے طور طریقے کو اپنانا ضروری سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت کا دعویٰ ہے
اور پھر اس کے جیسا بننے کا شوق نہیں ہے تو پھر وہ شخص جھوٹا اور مکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کامل اس وقت ہوں گے کہ ہم نبی علیہ السلام جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، جیسا بزنس کرتے تھے، جیسی تجارت کرتے تھے، جیسی معاشرت تھی، جیسا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، جیسا محلہ گلی بستی اور شہر میں رہنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، جیسا پارٹنر کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاملہ صاف صاف رہتا تھا، قرضوں کی ادائیگی میں جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل حسن سلوک اور اضافہ کر کے بر وقت دے دیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جب انسان کی زندگی میں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعتاً اطاعت گزار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے بھی زیادہ اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ سب سے عزیز پیارا محبوب اگر کوئی ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی سچی محبت ہونی چاہیے، تبھی جا کر مسلمان کامل مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں، محبوب کی پسندیدہ چیزیں وہ بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی ناپسندیدہ چیزیں وہ مبغوض ہوتی ہیں، اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ میرے محبوب کو یہ پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، میرے محبوب کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی یہ پسند ہے، یہ اصول ہے محبت کا۔ اب اس حدیث کے تحت میں سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گانے گانا، میوزک بجانا، ڈانس کرنا، ڈی جے لگانا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر یہ نعوذ باللہ پسند ہے تو پھر کوئی شخص ڈی جے لگا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، قوالی لگا رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے تو ٹھیک ہے، محبوب علیہ السلام کے پسند کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈی جے، گانے، ناچنا، ڈانس کرنا یہ سب اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، تو پھر کوئی مسلمان اپنے برتھ ڈے میں ہو، اپنے نکاح میں ہو، اپنے ولیمے میں ہو، کسی اور فنکشن میں ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ڈی جے، گانے اور ناچنا کرتا ہو تو پھر آپ بتائیے، ایک طرف تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہے، محبوب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، پھر بھی وہ چیز کی جا رہی ہے، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اسے محبت کیسے کہا جائے گا؟ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا چیز یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ڈالنا یہ کفر کا حصہ ہے، یہ نفاق کا حصہ ہے، فسق اور فجور کا حصہ ہے۔ مسلمان تکلیف دینے سے رکے گا، تکلیف سے بچائے گا، تکلیف نہیں دے گا۔ تکلیف دینے والی حرکتیں کرنا یہ کفر کا حصہ ہے، فسق اور فجور کا حصہ ہے۔ اب آپ بتائیے، نماز کے لیے بھی آتے ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو بھی تیزی سے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، سکون اور آرام سے آؤ۔ یہ بے قراری، بے چینی، بے اطمینانی کی ضرورت نہیں ہے۔
اتنا ہی جماعت پانے کا شوق تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوئی ہے، اذان نہ بھی ہوتی تو نماز کے اوقات کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ نماز ادا کرنا جب تم پر فرض ہے تو اوقات الصلاۃ کا جاننا بھی تم پر ضروری ہے۔ تو اتنے پہلے تمہیں بلایا گیا، اب دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، اس واسطے حکم یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے نہ ہو، اس سے تمہیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ گرو گے، ٹانگ ٹوٹے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ گاڑی لے کر بہت تیزی سے چلتے آ رہے ہیں، کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے، آگے سے کوئی بچہ آ گیا، کوئی بوڑھا شخص آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کس وجہ سے؟ جناب تکبیر اولیٰ پانے جا رہے تھے، جماعت میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ راستہ چلنے کے بھی آداب بتائے گئے، چاہے وہ راستہ چلنا تمہیں نماز کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہے جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ پورا شہر سے باہر نکل کر کسی شہر کے باہر کے عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرے۔ وہاں بھی کیا تعلیم دی گئی؟ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، اسی راستے سے جانا، اسی راستے سے آنا۔ اتنا بھیڑ اور اتنا کراؤڈ ہو جائے گا کہ پھر دوسرے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایک تو اس کی حکمت، عظمت اور شان شوکت ظاہر ہونا کہ مسلمان پورے شہر کے مسلمان ایک حلیے میں، ایک لباس میں جب نکلیں گے، سنت کے لباس کا روب پڑتا ہے، سنت کے عمل کا اثر سامنے والے پہ پڑتا ہے، تو پورا شہر مسنون طریقے سے نکل رہا ہے، ایک کنارے سے جا رہا ہے، تکبیر کہتے ہوئے جا رہا ہے، بد نظری نہیں ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہو رہا ہے، ایسے جائے گا پھر دوسرے راستے سے آئے گا۔ یہ عید کی نماز میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے راستہ آنا جانا کیسا ہے، عید کے لیے آنا جانا کیسا ہے، نارمل حالات میں آنا جانا کیسا ہے، یہ طریقے بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں۔ اگر ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں اور اس میں ہمارے نوجوان بچے کیا تکبیر پڑھتے ہوئے شرافت کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کو تکلیف دیے بغیر، گاڑیاں ریزنگ کیے بغیر، جھنڈے لہرائے بغیر، چیخ و پکار کیے بغیر، یہ بڑی شرافت کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح لے کر جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی کی طرح نیچے سر جھکائے ہوئے شرافت کے ساتھ ایک راستے سے جاتے ہیں، دوسرے راستے سے خاموشی سے آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں راستے کے آداب بتائے تھے، وہ راستے کے آداب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر وہ سارے آداب معاف ہو جائیں گے؟ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ راستہ چلنے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف کیا اس موقع پر معاف ہو جائے گی؟ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت جاتی ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کا رش ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر اگر رش ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، یہاں پر اگر رش ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ راستے کے آداب معاف نہیں ہوں گے کسی بھی دیندار شخص کے لیے۔ وہاں پر بھی اگر سڑکیں جام ہوتی ہیں تو وہ بھی غلط ہے، یہاں پر اگر سڑکیں جام ہوتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ لیجئے کہ ہم فلاں دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سڑک جام کر دینا چاہ رہے ہیں، کیا کوئی دارالفتہ کے مفتی صاحب اس کی اجازت دے دیں گے؟ حتیٰ کہ آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا، اگر جمعہ کی نماز کے لیے پبلک بھر گئی، جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، سڑک پر پڑھنے کے بجائے فقہا نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ یا تو دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو، اگر کہیں نہیں ہو رہی ہے مسجد ہی میں دوسری جماعت کر لو، لیکن روڈ پہ نہ پڑھو، اس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب نماز فرض ہے، نماز کسی مسلک کا کام نہیں ہے، یہ دیوبندی مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، فرض نماز میں بھی جب تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ راستے میں نہ پڑھو، حتیٰ کہ آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا، مسجد میں اگر فرض نماز کے بعد کوئی شخص ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا ذریعہ ہے، لوگ وہاں سے وہ گیٹ کے پاس سے نکلتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سترا رکھ لو سامنے، اگر سترا نہیں رکھو گے تو پھر گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، تمہیں گناہ ہوگا کہ تم ایسی جگہ کھڑے ہو کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہوتا ہے۔
یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ جب نماز کے سلسلے میں اتنی تعلیمات ہیں فرض نماز کے متعلق، تو پھر کیا ہمارے لیے میلاد کے جلوس سے متعلق یہ تعلیمات ساری ختم ہو جائیں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ ان مسائل کو مسلکی بنیاد پر سوچے سمجھے بغیر اختلاف کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس مسلمان کی رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ۔ یعنی جب مسلمان اپنی دل کی رضامندی سے کہیں خرچ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ اسی واسطے فقہا نے لکھا ہے مسجد کے چندے کے لیے، مدرسے کے چندے کے لیے، کسی اور دینی کام کے چندے کے لیے کسی آدمی پہ سوار ہو کر زبردستی سے اس کی عزت کا نیلام کر کے نہیں آپ کو دینا پڑے گا، آپ اتنے بڑے مالدار ہیں، آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، آپ اتنے بڑے دیندار ہیں، آپ نہیں دیے تو کیسا چلے گا؟ 10 لوگوں کی فوج لے کر چلا گیا، زبردستی سے اگر اس سے نہ چاہتے ہوئے 100 روپے نہیں 1 روپیہ بھی اگر وصول کرتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے۔ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی اور دینی کام کے لیے، رضامندی کے بغیر۔ اسی واسطے جوڑا جہیز کیوں حرام ہے؟ جتنے لڑکی کے ماں باپ دیتے ہیں وہ رواج، ماحول اور حالات کے دباؤ میں آ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کے ساتھ سسرال والے ناک میں دم کر دیں گے، ہم نہیں دیں گے سماج ہماری ناک کاٹ دے گا، عزت چلی جائے گی، بیٹی کی شادی ہوئی، جوڑا جہیز کچھ نہیں دیا، کوئی سامان نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، کوئی کچھ نہ بھی کہے لیکن ساس تو جینے نہیں دے گی میری بیٹی کو، نڑن جینے نہیں دے گی میری بیٹی کو۔ وہ اتنے تانے دیں گے کہ اماں کے گھر سے کچھ نہیں لائی ہے، ایک برتن بھی گر گیا، ایک گلاس بھی ٹوٹ گیا، فوراً ماں باپ کو تانے دینا شروع کرے گی، اماں کے گھر سے لائی ہے تو معلوم ہوتا، ہمارے گھر کا ہے نا، اس واسطے جیسے من میں آیا ویسا توڑ رہی ہے۔ یہ تانوں سے بچنے کے لیے جوڑا جہیز دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا دل راضی نہیں ہے، سماج کے دباؤ میں دیا جا رہا ہے، تبھی تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب آپ بتائیے، ایک صاحب میلاد کا جلسہ جلوس چندہ کرنے کے لیے پورے محلے میں ہر دکان گھوم کر چندہ وصول کرتے ہیں دکاندار سے، بلکہ ایک قریبی رشتہ دار نے مجھے بتایا وہ گھر پر نہیں تھے، اب وہ چندہ وصول کرنے والے صاحب آئے اور فون نمبر لے کے گھر والی سے فون کر کے پیسے پوچھ رہے ہیں کہ میلاد کے جلوس کے لیے آپ کے 500 روپے چاہیے، ہمارے حالات خراب ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں آپ کی طرف سے میں دے لوں گا، مہینہ ہفتے کے بعد آپ مجھے دے دیجئے، لیکن بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے، بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو تم نام رکھائی کے لڈو بانٹتے ہو، عقیقہ کرتے ہو، چلہ کرتے ہو، بچہ بڑا ہو گیا تو اس کے کالج کے لیے، پڑھائی کے لیے فیس بھرتے ہو، ایڈمیشن فیس دیتے ہو اور منتھلی فیس پے کرتے ہو، بچہ اور بڑا ہو گیا اس کا نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو۔ ان سب موقعوں پر جو تمہاری خوشی کے موقع ہیں، کوئی شخص دنیا میں آج تک ایسا نمونہ تمہیں ملا کہ بچے کی پیدائش پر خوشی ہے، اب وہ رسید لے کر دکان گھوم رہا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میں اس کے نام رکھائی کہ لڈو بانٹنا ہے، آپ چندہ دیجئے، میں اس کا عقیقہ کرنا ہے، آپ چندہ دیجئے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہے، میرے بیٹے کی شادی میں آپ چندہ دیجئے۔ اپنے بیٹے کے عقیقے پر خود اپنے پیسے لگاتے ہو، رسول اللہ کی پیدائش پر بھی خوشی ہے تو اپنا پیسہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ دوسروں کا کیوں وصول کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کے نکاح پر خوشی ہے تو خوشی کے موقع پر اپنا پیسہ لگایا جائے گا، دوسروں کا پیسہ کیسا وصول کیا جائے گا؟ آپ نے کبھی دیکھا شریعت کا اصول ہے کہ بیوی کا پورا خرچہ شوہر برداشت کرے گا۔ کبھی بیوی اگر کسی کو خوش کر رہی ہو، سسرے صاحب کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، شوگر کی گولی دے رہی ہے، ساس کے سر میں تیل لگا رہی ہے، پیر دبا رہی ہے، اب نڑن، دیورانی، جٹھانی ان سب کی بھی کپڑے دھو کے دے رہی ہے، ان کے بچوں کے پیمپر بدل رہی ہے، تو بھی ایک عورت اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اس وجہ سے شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تم صرف میری خدمت نہیں کر رہی ہو، ان سب کی کر رہی ہو تو ان سب پر بھی تمہارا خرچہ ہوگا۔ یعنی اب ان سب سے تم پیسے وصول کرو، ساس سے پیسے وصول کرو، سسرے سے پیسے وصول کرو، نڑن سے وصول کرو، چونکہ تم سب کی خدمت کر رہی ہو۔
شریعت یہ کہے گی چاہے وہ پورے خاندان کی خدمت کرے لیکن بیوی کا خرچہ شوہر ہی دینا پڑے گا. یہ تمہاری بیوی ہونے کی وجہ سے یہ خدمت کر رہی ہے. اگر تمہاری زوجیت سے نکل جائے تو پھر کیا بھاڑ ان سب کی خدمت کرے گی وہ. اگر طلاق ہو جائے, طلاق کے بعد بھی اگر کوئی بیوی ساس کی, سسرے کی, نڑند کی خدمت کرتی ہے, تو جب جس کے ذمے آدمی محبت کا دامن گھیر کے رکھا ہے, بیوی محبوب ہوتی ہے شوہر کو, اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے. رسول اللہ جب ہم سب کے محبوب ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ میں خوشی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اپنا پیسہ لگاؤں گا. اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کا پیسہ وصول کرنا یہ کون سی تعلیمات ہے. اور پھر چلیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی کرنے کے لیے آپ کا عملی طور پر خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے, پیر کے دن کا پابندی سے روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن اہتمام سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم فیہ ولدت, یہ ایسا دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے, یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو نبی بنانے کی خوشی میں اور میری پیدائش کی خوشی میں میں اس دن کا روزہ رکھ رہا ہوں. اب اگر کسی شخص کو نبی کی پیدائش کا میلاد منانا ہی ہے, بالکل منائیے, ہم منع نہیں کرتے ہیں, ہم نہیں روکتے ہیں, لیکن ویسے منائیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا. اللہ کے نبی نے کیسے منایا تھا؟ اس دن کا روزہ رکھ کر منایا تھا. اس دن ڈشیں پکا کر نہیں منایا تھا, اس دن بریانی پکا کر نہیں منایا تھا, اس دن روزہ رکھ کر شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا. یہ عملی محبت ہوتی ہے کہ نبی نے ایسا کیا ہم بھی ویسا کریں گے. اب یہ کون سی محبت ہے کہ نبی تو اس دن روزہ رکھے, ہم اس دن بریانی کھائیں, میٹھا کھائیں, شربت پئیں اور مزے اڑائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم نبی کی پیدائش کا میلاد منا رہے ہیں. نبی نے بھی میلاد منایا لیکن روزہ رکھ کر, اور ہم میلاد منا رہے ہیں پیٹ بھر کھا کر, اور وہ بھی اپنے پیسے سے نہیں دوسرے کے پیسے سے, اور پھر ہم خود کھا کر نہیں, آنے جانے والے سب کو زبردستی سے کھلا کر. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں صرف یہ لیبل مت دو, نبی کی میلاد پر خوشی منانے سے کوئی انکار کر رہا ہے. خوشی منانے کے جو طور طریقے ہم اپنائے ہیں وہ طور طریقے کیا ہونا چاہیے وہ دیکھ لیجئے. اب مثال کے طور پر شریعت میں ایک حکم ہے, شریعت میں کیا حکم ہے کہ شادی کرو, ٹھیک ہے شادی کرو, شریعت میں اجازت دی گئی شادی کرنے کی. اب اگر کوئی شخص جا کے گدھے سے شادی کر رہا ہے, بھینس سے شادی کر رہا ہے, یا غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے, یا کسی جنگل کے درندے سے شادی کر رہا ہے, ہندو عورت سے شادی کر رہا ہے, عیسائی سے شادی کر رہا ہے, شریعت میں صرف شادی کرو بولے ہیں بس. اب اس میں کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا, حتیٰ کہ کوئی بہن سے شادی کر رہا ہے, بیٹی سے شادی کر رہا ہے, ماں سے شادی کر رہا ہے, ساس سے شادی کر رہا ہے, شریعت میں شادی کرو بولے ہیں بس. اللہ کے بندوں شادی کے بعد شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا نہیں بتایا شریعت نے. شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے, اس واسطے بغیر وضو کے بھی پڑھوں گا, بغیر غسل کے بھی پڑھوں گا, ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھوں گا, بغیر کپڑے پہنے کے بھی پڑھوں گا, جہاں چاہے ویسے پڑھوں گا. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا جب شریعت نے حکم دیا ہے تو کیسا پڑھنے کا حکم دیا ہے, کوئی طور طریقہ بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر بالکل خوشی منائیں. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, نعوذ باللہ ہم کوئی کافر نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش پر ہم ناراض ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تو ذکر کرنا, نبی کی پیدائش سے تو ہم سب کو کیا, انسانوں کو, فرشتوں کو, جناتوں کو, جانوروں کو, ساری کائنات کو خوشی ہوتی ہے. تو کون ایسا شخص ہوگا جو نبی کی پیدائش پر ناخوش ہوگا؟ لیکن خوشی منانے کے وہ طریقے اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اب نبی کی پیدائش پر کچھ سال پہلے تک کیک کاٹنے کا رواج نہیں تھا, لیکن 5-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی کے موقع پر بھاری 1-1 میٹر کا کیک کاٹا جا رہا ہے, 3-3 میٹر کے کیک رکھ کر کاٹے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی پیدائش کے موقع پر کیک کاٹ کر خوشی منائی تھی. اب جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی منانے کا طریقہ کون سا ہے, تو پھر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا ایسا کرنے سے, صدیق اکبر نے منع تو نہیں کیا ایسا کرنے سے,
فلاں نے منع تو نہیں کیا ایسا کرنے سے۔ اللہ کے بندوں، اگر یہ حرکت حضرت عمر دیکھ لیتے، منع نہیں، کوڑے برسا کے مارتے۔ انہوں نے نہیں دیکھا اس واسطے منع نہیں کیا ہے۔ کیا کیک کاٹنے کا رواج صحابہ کے زمانے میں تھا؟ اگر ہوتا تو پھر دیکھتے کہ وہ کیا کرتے، خاموش رہتے یا کیا کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب لڑکیاں غربت کی وجہ سے، مسلم محلوں کی رہنے والی دھندا کر کے گزارا کر رہی ہیں، جسم بیچ کے گزارا کر رہی ہیں۔ بیٹیوں کی شادی کی خاطر شرابی شوہر شراب پی کے آ کے بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بچیوں کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ ماں اپنے شرابی شوہر کا ظلم برداشت کرتے ہوئے گھر گھر جا کر خدمت کر کے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہوئے جب ناکافی ہو گئے، وہ ماں اپنی بچیوں کی خاطر دھندا کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ میری بیٹیوں کی خاطر جوڑا جہیز تیار کرنا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کیک کٹا کے کھائیں گے اور نبی کی خوشیاں منائیں گے پیدائش پر۔ دوسری طرف جو نبی بیواؤں کو سہارا دیا ہے، جو نبی بیواؤں کی زندگی کی کو حیا اور پاک دامنی کا سبق دیا ہے، اور ایک نہیں 11 شادیاں کر کے ان میں سے 10 خواتین وہ ہیں جو بیوہ ہیں، ایک بیوہ نہیں، 3 بار جو بیوہ ہو چکی ہیں، 3 بار جن کی زندگی میں شوہر آیا پھر انتقال ہو گیا، ویسی بیواؤں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی 10 بیوائیں دھندے پہ اتر رہی ہیں، ہمیں وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کوئی خیال نہیں آتا، ان سے نکاح کر کے انہیں اپنی بیوی بنانے میں کوئی خیال نہیں آتا۔ لاکھوں روپے ہم یہاں پر لٹا رہے ہیں اور اسے عشق کا نام دے رہے ہیں۔ وہ بیوہ خاتون جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، اسے ماں باپ نے بڑی حیا سے پالا ہے، وہ اپنی بچیوں کی خاطر مجبور ہو گئی جسم بیچنے پر۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ میری نبی کی پیدائش کے دن پر شاید کوئی بندہ آ جائے جو میرا ہاتھ مانگ لے اور کہے کہ میں آپ تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھوں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، تمہیں خرچہ دوں گا، تمہیں جسم بیچنے پہ مجبور نہیں کروں گا، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی میرا دامن تھامنے کے بجائے وہ سڑکوں پر پیسے لٹا رہے ہیں، وہ ناچنے والوں پہ لٹا رہے ہیں، قوالیوں پہ لٹا رہے ہیں، گانے والوں پہ لٹا رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے یہ شکایت کرے جو عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کی بہنیں، ان کی مائیں اور ان کی مسلمان بہنیں جسم بیچنے پہ مجبور ہو رہی تھیں اور یہ خوشیاں منانے کے یہ طریقے اپنائے تھے۔ کیا آپ نے یہ تعلیم دی تھی ان لوگوں کو ایسے اپنانے کی؟ منانا نہیں، منانے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل منائیے، منانے کے طور طریقے وہ رکھیے جس سے امت کو کچھ فائدہ ہو، جس سے اسلام پھیلے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کتنے رمضان آئے گزر گئے، مجھے یقین ہے ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی شخص توبہ کرتا ہے، پچھلی زندگی سے نیک بننے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ہر بقرعید میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں غریبوں کی مدد کرنے کے جذبے آتے ہیں۔ اب آپ ربیع الاول کی مناسبت سے دیکھ لیجئے کتنے ربیع الاول آئے اور گزر گئے، لیکن ان ربیع الاول میں کتنے مسلمانوں کو اسلامی نالج بڑھا، آپ رسول اللہ کے بارے میں کتنی جانکاری رکھنے والے ہو گئے۔ اس ربیع الاول کی مناسبت سے میں سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لوں، اس ربیع الاول کی نسبت سے کوئی کتاب تیلگو اور انگریزی میں خرید کر میرے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم بھائیوں کو میں گفٹ کروں، اس ربیع الاول کی مناسبت سے میں رسول اللہ کی سیرت اور ان کی زندگی اپنی بیوی بچوں ماں باپ گھر والوں کو لے کر میں ان کو سناؤں۔ حتیٰ کہ آپ آج کا تازہ انٹرویو ہے، ایک مسلمان اینکر نے، انٹرویو لینے والے نے ایک مسلمانوں کے نکلتے ہوئے جلوس میں ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ یہاں جو جلوس میں نکلی ہیں کس کی محبت میں نکلی ہیں؟ کہنے لگی ہم خواجہ کی محبت میں نکلی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ کا ہمارے نبی سے کیا رشتہ ہے جانتی ہیں؟ تو وہ خاتون مسلمان ہے، کیا کریں؟ نہیں میں نہیں جانتی ہوں کیا رشتہ ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ ہمارے نبی کا نام جانتی ہیں، کیا نام ہے؟ وہ مسلمان عورت کہہ رہی کہ نہیں ہمارے نبی کا نام بھی نہیں جانتی ہوں۔ اب جلوس بھی نکل رہا ہے، آپ بتائیے یہ بہتر تھا کہ اس عورت کا جلوس میں نکلنا، یا یہ بہتر تھا کہ اس عورت کو بٹھا کر رسول اللہ کون ہیں
ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ ہمارے کتنے پیارے نبی ہیں، یہ تعلیم دینے کے لیے ہم کچھ حلقے لگاتے، کوئی سیرت کوئز پروگرام لگاتے، خواتین کے لیے کوئی کالج پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا نظام بناتے جس میں مسلمان لڑکیوں کو، جو آج کل کے خاص طور سے کالج پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، انہیں نبی کی سیرت کا الف تک معلوم نہیں ہے، ان کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام کیا جاتا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے، کام حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے، اس ملک میں امن اور شانتی کے ساتھ باقی رہنا ہے، نافع بن کر رہنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اما الزبد فیذهب جثاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ سنو، جو بے حیثیت اور بیکار لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کچرے کی طرح اٹھا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، اور جو لوگوں کے لیے پروفٹ والے ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں بالکل استقامت دیتے ہیں، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ایسے ہی مسلمان اگر اس ملک میں رہنا چاہتا ہے، نافع بن کر رہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن کر رہے، ہماری طرف سے مسلمان کو بھی فائدہ پہنچے، غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچے، ربیع الاول کی مناسبت سے کرنے کے جو کام ہے وہ کیے جائیں گے، تو اس ربیع الاول سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت کا سبق ملے گا، ہزاروں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو احوال اس ربیع الاول کی مناسبت سے دیکھنے میں آئے، آپ دیکھیے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے بارہا دیکھا ہوگا، گنیش کا تہوار نکل رہا ہے، اس تہوار کے موقع پر جیسا عید میلاد النبی کی نسبت سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے، بدعات میں ہمیشہ تبدیلی چینجز آتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کیک نہیں کاٹا جاتا تھا، اب کیک بھی کاٹ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جس میں عید میلاد النبی کی کوئی نماز نہیں تھی، اب نماز بھی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ اب اس کا خطبہ بھی دیا جا رہا ہے، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عید کا خطبہ ہوتا ہے، ویسا اس کا خطبہ بھی دیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جمعہ کی 2 ہی رکعت ہے 1400 سال سے، کبھی 4 رکعت کسی امام نے نہیں پڑھایا۔ فجر کی 2 ہی رکعت ہے 1400 سال سے، کبھی وہ بڑی نہیں ہے۔ سنت اور فرض جو ثابت ہے اس میں چینجز نہیں آتے ہیں، جو ثابت نہیں ہیں وہ زمانے کے حساب سے چینجز ہوتے رہتے ہیں۔ ہر آنے والا پہلے سے بہتر کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ ان کی عید ہے گنیش کا تہوار، اجازت ہے بالکل جیسے چاہے وہ منائے، جب حکومت کی طرف سے اور جمہوری ملک میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے تو بالکل کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ کے لیے مسجد ہے، مسلمان ہیں تو آپ کے لیے مسجد ہے، آپ کو مسجد بنانا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اپنا گھر بنانے کے لیے چندہ کرتے ہو، اپنی ملگی بنانے کے لیے چندہ کرتے ہو، اپنی بائک خریدنے کے لیے چندہ کرتے ہو، اپنی محنت کے پیسے سے جیسے اپنے ذاتی مکان بناتے ہو ویسے ہی اپنے پیسے سے مسجد کی تعمیر کرو۔ مسجد بنانے کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے پاس چندہ مانگنے نہ جاؤ، ان کے پیسے سے اپنی عبادت گاہ نہ بناؤ۔ بالکل یہی بات جب ہماری عبادت گاہوں کے لیے ہمیں چندہ مانگنے کسی غیر مسلم بھائی کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سیکولر مزاج کا جو امن پسند ہے وہ اپنی طرف سے خوشی سے خود لا کر دے رہا ہے اور وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، لینے کے بعد کسی بڑے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کئی شرائط کے ساتھ فقہا نے لکھا ہے کہ اب اس کا پیسہ لینے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو جا کر چندہ مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی گنیش کے تہوار کے موقع پر بہت سے غیر مسلم بھائی چندہ مانگنے کے لیے دکانوں پر آتے ہیں، مکانوں پر آتے ہیں۔ اب وہ بھائی چارگی سمجھتے ہیں یا کوئی ایسا بھی خیال کرنے والا ہوگا کہ نہیں دے گا تو پھر دیکھ لیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنے کا خیال ہوگا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ کیا مطلب؟ بیمار ہو گیا جا کے عیادت کرو، پیسہ نہیں ہے اپنے پیسے سے دوائی دلاؤ، ہاسپٹل جانا ہے اپنی گاڑی سے پہنچاؤ اسے ہاسپٹل تک، آپریشن کرنا ہے اس میں مدد کرو، بیٹی کی شادی کے موقع پر کچھ ضرورت ہے تو اس موقع پہ مدد کرو، جنم جنازے کے لیے اسے اٹھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اسے پیسہ دے کر اس کے جنازے کا انتظام کراؤ، مصیبت کے موقع پر بالکل ساتھ دو،
پریشانی کے موقع پر بالکل ساتھ دو، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جہاں کفر اور شرک کی عظمت لازم آتی ہو، غیر اللہ کی تعظیم لازم آتی ہو، وہاں اب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک کے اندر دخل اندازی کر دو، یہ اجازت نہیں دیتا۔ اور گنیش کا تہوار خالص مشرکانہ تہوار ہے، وہ اس مذہب والے لوگوں کے لیے اجازت ہے، وہ ان کا مسلک مذہب ہے، مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں۔ چنانچہ کتنے مسلمان بھائی ہیں، رواداری بھائی چارگی اس دیش میں رہنے کے لیے ہمیں ایسا رہنا پڑتا ہے، ان جھوٹے بہانوں کے نام پر ایسے موقع پر چندہ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور بڑے بڑے رسید کٹواتے ہیں کہ ہم اتنا اس گنیش کے تہوار کے لیے دیں گے۔ اللہ کے بندوں، تمہارے ساتھ کام کرنے والا پارٹنر تمہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے مجھے اپنی پارٹنرشپ میں، تمہارے پاس کام کرنے والا نوکر جو غیر مسلم ہے وہ اپنے اونر سے بیزار ہے کہ میری ٹائم پر سیلری نہیں دیتا ہے، تمہارے بازو رہنے والا پڑوسی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اسے ٹارچر کرتے ہو، ستاتے ہو، یہاں ان سارا سال تم غیر مسلموں کو اپنے اعمال سے اور اعمال سیئہ سے، اپنی حرکتوں سے تکلیف پہنچا کر نفرت بٹھا دیے ہو دل میں، اور اس موقع پر 500 1000 2000 5000 10,000 لکھا کر حرام کے پیسے خرچ کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ نفرت جو سال بھر میں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں اپنی بری حرکتوں سے بٹھایا ہے وہ 10-5 سے ختم ہو جائے گی۔ ہوا آج تک کبھی ایسا کہ پرسنل جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا حق تو ہم نے ادا نہیں کیا، اور ادھر جنرلی جو چیز ہو رہے ہیں اس میں ہم چندہ دے رہے ہیں اور اس سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفرت جو میں نے بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو گنیش کے تہوار کے موقع پر علماء اکرام سے پوچھ لیا کیجئے، کیا اللہ کے نبی بالفرض سمجھیے، بالفرض اللہ نہ کرے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں گنیش کا تہوار نکلتا اور اللہ کے نبی کے پاس کوئی چندہ مانگنے کے لیے آتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنیش کے لیے چندہ دیتے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ دیتے، یا دیتے نہیں دیتے؟ ایک تو فرضی بات ہے، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو پھر انہی نبی کے وارث علماء اکرام ہیں، دارالفتہ ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے میں یہاں پیسہ خرچ کروں یا نہ کروں۔ دوسری چیز، اب اس موقع پر ہمارے مسلمان بھائی گنیش کا لڈو خریدنے میں بہت آگے رہتے ہیں، سب مسلمان بھائی نہیں ہیں، اکا دکا ہوگا جس کی وجہ سے پوری برادری بدنام ہوتی ہے۔ کہیں 51,000 روپے سے گنیش کا ایک لڈو خریدا گیا، مہاراشٹر کی رپورٹ ہے، آج کی رپورٹ آئی ہے۔ 51,000 روپے بولی لگا کر جو پوجا کر کے جو لڈو ان کا بنایا جاتا ہے، جو پرساد اور برکت والا سمجھا جاتا ہے، اس لڈو کو ایک مسلمان بھائی خرید رہا ہے 51,000 روپے میں، اور پھر خرید کر دعا دے رہا ہے کہ اس گنیش کے تہوار کی برکتیں سب لوگوں کو ملیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان بھائی کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی، 3 جگہ کی رپورٹ آئی ہے، ہمارے تلنگانہ کے بھی بعض علاقوں میں ایک مسلمان لڑکی نے 11,000 میں لڈو خریدا، ایک مزدوری کرنے والا مسلمان 5,000 میں لڈو خرید رہا ہے۔ اللہ کے بندے، تمہاری نسل جاہل بنتی جا رہی ہے، بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو IPS IAS بنانے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیسے حرام میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے عقل نہیں آتی کہ یہ خرید کر میں کیا کروں گا، کون سی چیز خرید رہا ہوں میں؟ کعبۃ اللہ کی کوئی مقدس چیز خرید کے لا رہا ہوں میں؟ زمزم اور کھجور خرید کے لا رہا ہوں؟ پرساد اور پوجا کیا ہوا لڈو خرید کر مسلمان کھا رہا ہے اور دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ تمام مفسرین نے اس میں کسی مسلک کا فرق نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چڑھاوا چڑھا دیا جائے، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز کھانے کی ہو، اب اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ وہ گو کے مردار کے حکم میں نہیں ہے، لیکن فی نفسہ ہی وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو پوجا پرساد کرائی جاتی ہے اسے کھانے کو شریعت قرآن حرام کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اسے آگے بڑھ کر اس کی حراج اور اس کی پیشگی زیادہ قیمت دے کر خریدنے میں خوشی محسوس کر رہا ہے، اور اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے بھائی چارہ۔ ایک مولانا نے تو فون کیا کہ
کہ جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا، منع کیا، تو 2-3 جاننے والے اور بعض مرتبہ ہمارے مساجد کے صدر اور کمیٹی حضرات بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں، تو ایک مسجد کے ذمہ دار نے کہا کہ آپ علماء حضرات کو ایسے موقع پہ منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب وہ لڈو خرید کے لایا ہے تو آپ بھی کھا کر اور اسے دعائیں دے کر اسے خوشی میں شامل کرنا چاہیے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اس سے بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ سال بھر تم لوٹتے رہو، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں غیر مسلموں کو دھوکہ دیتے رہو، بروکری کی بزنس میں جھوٹ بول کر ایک کی ٹوپی دوسرے کو پہناتے رہو، پارٹنرشپ میں دوسرے کا مال ہڑپ کر کھاتے رہو، یہ سارے حرام کے دندوں سے جو نفرت بٹھائی ہے وہ نفرت ساری کی ساری مولانا صاحب کے وہ لڈو کھا لینے سے ختم ہو جائے گی، منہ میٹھا کر لینے سے سارے حرام کام پر پانی پھر جائے گا۔ ہم سارا سال نبی کی سنت پر عمل کر کے ان کو اپنا محبوب نہیں بنا سک رہے ہیں، اسلام اور دین کی طرف راغب نہیں کر سک رہے ہیں، اور لڈو کھانے کی ترغیب مولانا صاحب کو دی جا رہی کہ آپ بھی لڈو کھا کر اس کی تعریف کرتے اور اسے سہلاتے پھسلاتے۔ اور تیسری چیز، اب اس موقع پر ہمارے بعض غیر مسلم بھائیوں نے گنیش کے اس تہوار کے موقع پر، پہلے نہیں تھا، اب اس سال ان بھائیوں نے کھانا بھی بنانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب وہ کھانا بھی جب تقسیم کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان بھائی بھی صف میں کھڑے ہو کر وہ کھانا لیتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ 11 مہینے اللہ کھانا نہیں کھلایا، گھاس کھا رہے تھے۔ 12 مہینے اللہ کھانا نہیں کھلایا، کیا کھا رہے تھے؟ ایک وقت کا وہ کھانا جو پوجا پرساد کا ہے۔ اگر غیر مسلم بھائی کا دل رکھنے کے لیے ہم نے لے بھی لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا، فلاں کرے گا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ پوچھ لیتے کم از کم۔ اب اس کے بعد کھانا کہ نہیں کھانا؟ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جہاں ہم لینے پر مجبور ہو جائیں، لینا پڑتا ہے، لینے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھوکا ہے اسے دے دو، جو سڑک پر فٹ پاتھ پر پڑا ہوا بھوکا ہے اسے دے دو۔ اب اس غیر مسلم بھائی سے بھی کہو تم یہ کھانا مجھے کھلانے سے زیادہ اس سڑک پر بیٹھے ہوئے بھوکے آدمی کو، تمہاری مندر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے اس بھوکے آدمی کو اسے کھلاؤ، اس کی دعائیں لگیں گی، اسے کھلاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ میں تو تمہارا دوست ہوں، کبھی بھی ہم جا کے دعوت کریں گے، ہوٹل پہ بیٹھ کے کھائیں گے، ساتھ میں تمہیں حیدرآبادی بریانی کھلاؤں گا۔ اس غیر مسلم بھائی کو اگلی دعوت کا پیغام دے دو کہ ہم دونوں ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن اس تمہاری عید اور خوشی کے موقع پر جو تمہاری غیر مسلم بھائی سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر، مندروں کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کھلانے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، اس سے محبت بیٹھتی ہے۔ لے کے ٹکا کے کھا لیا اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف ہی بولنے لگا، علماء کے خلاف ہی بولے، ایک ٹائم کا کھا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک ٹائم زہر پی لو کیا ہوگا؟ ایک ٹائم پیشاب پی لو کیا ہوگا؟ ایک ٹائم ہر بار پانی پی رہے تھے، اس بار پی لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے پیشاب پینا برا ہے، زہر کھانا جان لیوا ہے، ایسے ہی ایک آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے اتارنے سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کھانا کہ نہیں کھانا۔ اگر غلط گولی کھا لیا انفیکشن ہو جائے گا، ریاکشن ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، جان کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر وہ آدھے انچ کی گولی بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ ایمان جانے کا ڈر نہیں ہے، اس واسطے 4 پلیٹ اتار رہا ہے، لیکن مفتی صاحب سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ گولی پوچھ کے کھائے گا، نوالا پوچھ کے نہیں کھائے گا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اس سے میرے ایمان کے اندر کیسے کتنا خطرہ آ جاتا ہے، میرا ایمان کیسے کمزور، بلکہ بعض مرتبہ حرام غذا سے ایمان چلا جاتا ہے۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے، میں پوچھ لوں کیا کھاؤں کہ کیا نہ کھاؤں۔ تیسری چیز ہم نے دیکھا گنیش کے موقع پر بعض مدارس والے اور بعض مسلمان طبقے کے لوگ جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، گنیش کا دن ہے اس واسطے مدرسے کو چھٹی کر دی جائے، کیونکہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی فتنہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو درندہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے غیر مسلم گنیش تہوار منانے والے بھائیوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کی عید ہو رہی ہو ہم مسلمان اس گلی سے نہ گزریں، وہ ہم گلی سے گزریں گے وہ کاٹ کھائیں گے ہمیں، وہ ہمیں مار دیں گے، ایسا خوف اپنے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یا ہم ان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، غیر مسلم بھائی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خوف دل میں بٹھا لینا کہ آج گنیش نکل رہا ہے اس واسطے کوئی مسلمان باہر نہ نکلے، اسکول کو چھٹی، مدرسے کو چھٹی، فلاں مول صاحب کی چھٹی، فلاں بچے کی چھٹی۔ ایک مدرسے کے بارے میں معلوم ہوا، مدرسے والے نے تو چھٹی دے ہی دی، جن مدرسوں نے چھٹی نہیں دی وہاں پر آدھے بچے مدرسے کو نہیں آئے چونکہ ماں باپ بھیجنے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ گنیش کے دن
آفس جانے والے آفس نہیں جاتے ہیں، بیمار لوگ علاج کرانے ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں، سودا ترکاری خریدنے والے لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، اپنا کوئی پرسنل کام ہو باہر نہیں نکلتے ہیں، صرف مسجد جانا ہو یا مدرسہ جانا ہو تو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اپنا پرسنل کام ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ کیا سوچ ذہن میں ہے؟ عید کسی اور کی ہے، چھٹی کوئی اور منا رہا ہے، عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، غیر مسلموں کی عید ہے اور چھٹی ہم منانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ دشمن ہیں، درندے ہیں، کٹر ہیں، اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جبکہ وہ ہمارے برادران وطن ہیں۔ یا تیسری بات ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف اور بزدلی ہے، دشمن ابھی تلوار لے کے نہیں نکلا، بندوق لے کے نہیں نکلا، صرف وہ اپنا تہوار منا رہا ہے تو بھی ڈر اور خوف ہے۔ ایسی بزدل قوم جب دشمن تلوار اور تیر لے کے نکلے گا تو پھر سمجھیے اس کے مارنے سے پہلے یہ مر جائے گی، اس کے مارنے سے پہلے یہ قبر میں چلی جائے گی۔ نہ اس خوف کی ضرورت ہے، نہ اس بدگمانی کی ضرورت ہے کہ ان سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ ہم بھائی چارگی سے رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندو مسلم بھائی چارگی سے رہنے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا، ادھر ڈر اور خوف کا ماحول، دوسری طرف ہم نے دیکھا مہدی پٹنم کے پلر نمبر 37 کے پاس ایک ویڈیو چلا جہاں پر برقع پہنی ہوئی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ گنیش کے سامنے برابر کی ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ اب سوچئے، ادھر یہ جناب نکلنے سے ڈر رہے ہیں، ادھر مسلم لڑکیاں برقع پہن کے تہوار میں ناچ رہی ہیں، انہیں تو کوئی ڈر نہیں ہو رہا ہے، انہیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ناچنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب سوچ لیں، جن مسلمان لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے بندوں نماز بھی اپنے گھر میں پڑھو، بلا ضرورت کے مسجد بھی نہ آؤ۔ عورتوں کو گھر میں تعلیم نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ افضل عورت کا یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، بلا ضرورت بازار کو نہ نکلے۔ اب وہ لڑکیاں جنہیں نماز گھر میں پڑھنے کو کہا گیا تھا، وہ لڑکیاں برقع اور اسکارف پہن کر گنیش کے تہوار میں سڑک پر ناچ رہی ہیں۔ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ کہاں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہاں آ کر رہ رہی ہیں، کس وجہ سے رہ رہی ہیں؟ یہ کیا غیر مسلموں کی بیٹیاں ہیں؟ ان کے ماں باپ کو معلوم نہیں کہ ہماری بچی آج گنیش کا دن ہے، کالج کو چھٹی ہے، آفس کو چھٹی ہے، یہ آج کہاں جا رہی ہے؟ غیر مسلم سہیلی کے ساتھ اس کے گنیش کے تہوار میں جا رہی ہے۔ جاتے وقت نہیں معلوم ہوا، آنے کے بعد پوچھا کہ کہاں جا کے آ رہی ہے، کیا کر کے آ رہی ہے؟ نہیں، امام صاحب 2 منٹ دیر آ جائیں تو امام صاحب سے پوچھ لو۔ اپنی بیٹیاں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی دیر سے آئے تو مت پوچھو کہاں جا کے آ رہی ہے۔ اور جس دن منہ کالا ہونے کی خبر آئے گی اور جس دن وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگنے کی خبر آئے گی، رجسٹر میرج کا فوٹو جب آئے گا، کورٹ میرج کا اخبار میں جب فوٹو چھپے گی، تب پھر جاگے گا ضمیر کہ میری بچی کے بارے میں ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب مرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، جان دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جس کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی ادھر تو توجہ نہیں دیا، اور جس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا، ہاتھ دھو کے نہیں پورا بدن دھو کے پیچھے پڑ گیا۔ مول صاحبوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے نہیں پڑے، پورا بدن دھو کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی طرف جو پیچھے پڑنا چاہیے تھا، رات 2 بجے تک بھی لڑکا گھر نہیں آ رہا ہے، ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں، دوستوں کے ساتھ رہتا آ جاتا ہے۔ شریف گھرانے کے لوگ رات کہاں گزارتے ہیں؟ اور یہ مسلمان لڑکیاں جو آج اپنی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ جا کر گنیش میں ناچی ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کل کے دن وہ اس کی پوجا نہیں کریں گی؟ جو ناچ رہی ہیں، کفر پر خوشی منانا بھی کفر ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہمیں کسی کافر سے نفرت نہیں، کسی ہندو بھائی سے نفرت نہیں، کسی غیر مسلم سے نفرت نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم گنیش کو یا ان کے رام کو یا ان کی سیتا کو ہم گالیاں دیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی غیر مسلم کے مورتی کو، اس کے بھگوان کو برا بھلا نہ کہو، وہ غصے میں آئے گا تو تمہارے خدا کو برا کہے گا، تو تم ذریعہ بنے اپنے اللہ کو گالیاں دلوانے کے۔ اس واسطے اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم نہ ان کے مورتیوں کو گالیاں دیں گے، نہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو برا بھلا کہیں گے۔ ہماری شریعت میں کفر اور شرک بری چیز ہے، کافر برا نہیں ہے، کفر برا ہے، شرک بری چیز ہے، مشرک برا نہیں ہے۔ مریض اور بیماری یہ بری چیز ہے، مرض برا ہے، مریض برا نہیں ہے۔
ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کرے گا، بیماری کو برا سمجھے گا، بیمار کو برا نہیں سمجھے گا۔ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کو برا سمجھ لے تو پھر کبھی کوئی پیشنٹ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم کفر اور شرک کو برا سمجھتے ہیں لیکن کافر کو برا نہیں سمجھتے، اس واسطے ان کی مصیبتوں میں ساتھ دینے کا۔ اچھا ہم کیا نئے دنیا میں آسمان سے ٹپکے ہیں؟ ہم سے پہلے صحابہ، اولیاء، تابعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم کافر نہیں رہتے تھے؟ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ کیسا رہے؟ آپ علیہ السلام کا حسن سلوک اور ان کا تعلق کیسا رہا؟ آپ علیہ السلام کی زندگی غیر مسلموں کے ساتھ جس اخلاق سے پیش آئے اسی اخلاق کا نتیجہ تو ہے کہ کئی غیر مسلم آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے صحابہ کے اخلاق تو دور کی بات، حال قریب میں 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، چنئی کے کسی علاقے میں سیلاب آیا، وہاں پر ایک دیہات گاؤں میں ایک غیر مسلم جوڑا جہاں بارش کے اس سیلاب میں پھنس گیا، 1 دن کے قریب گزر گیا، کوئی انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا۔ پنچر ڈالنے کے جو ٹائر ہوتے ہیں، اندر کا جو پیپ ہوتا ہے، وہ پیپا لے کر ایک مسلمان 3-4 وہ سامان لے کر اس پانی میں، یہاں تک پانی ہے، تیرتے ہوئے اس غیر مسلم جوڑے کو بچانے کے لیے، جو جوڑا بیوی اس کی پریگننسی ہے، حمل سے ہے، 1 دن پورا وہ بیچارے انتظار میرے کوئی بچانے کے لیے آ جائے۔ یہ مسلمان وہاں پہنچ کر اپنی جان پر کھیل کر پہلے بیوی کو بچایا، پھر دوسرے مرد کو بچایا، 2-3 فیملیز کو بچا کر جب کنارے پہ لایا، گھر اجڑ گیا، سامان بہہ گیا، سب ختم ہو گیا، اپنے گھر میں رکھا، اس پریگننسی عورت کی خدمت کیا اپنی بیوی کے ذریعے سے، ڈیلیوری تک کا ان کے اپنے گھر میں رکھانے کا انتظام کیا۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد ڈاکٹر نے جب بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کا نام رکھنے کے لیے ڈاکٹر اپنی ہاسپٹل کے اس فائل میں بیٹی کا نام کیا رکھیں اور برتھ سرٹیفکیٹ میں کیا نام رکھا جائے، جب نام پوچھا گیا تو وہ عورت کہنے لگی میری بیٹی کا نام محمد یونس رکھو، میری بیٹی کا نام محمد یونس رکھو۔ ڈاکٹر سمجھا گھر اجڑ گیا، سیلاب میں سب بہہ گیا، اس واسطے دماغ سٹیا گیا ہے، اس لیے ایسا نام بول رہی ہے۔ شوہر کو بلا کے پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ شوہر بھی کہتا ہے میری بیٹی کا نام محمد یونس رکھو۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں کچھ سمجھ بھی ہے، ایک تو بیٹی ہے، دوسرے تم لوگ کا مذہب الگ ہے، الگ ریلیجن سے ہو، اور یہ نام تو محمد نام تو مسلمانوں کا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کہنے لگے بالکل ہم جانتے ہیں، ہم جب سیلاب میں پھنس گئے، ہمیں بچانے کے لیے بھگوان کی شکل میں جو آیا، فرشتے کی شکل میں جو آیا، وہ نوجوان ہمیں بچا کر، ہماری سیوا کر کر، ہماری خدمت کر کے ہمیں دوبارہ جو زندگی دیا ہے، ہم نے جب اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا میرا نام محمد یونس ہے۔ خدمت اور سیوا ان لوگوں کو ایسے محبوب بنا لیتی ہے کہ وہ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے جلوسوں سے، جلسوں سے، ان ریالیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان غیر مسلم بھائیوں کی جو مجبوری کی حالت میں مدد کر دو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ سنت زندہ کر دو، غیروں کی مدد کرنے کی، خود اللہ رب العزت ان کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ وہ ہم نہیں کریں گے، لڈو لے کے کھاؤ، ناچ گانا کرو، چندہ کرو، کھانا لے کے کھاؤ، مزے کرو، اور پھر کہیں گے کہ یہ رواداری ہے، ہمدردی ہے۔ وہی کوئی غیر مسلم اپنی بیٹی کی ڈیلیوری کے موقع پر پیسہ مانگنے کے لیے آئے، نہیں دیں گے، چندہ مانگنے آئے گنیش کے لیے دے دیں گے۔ کوئی غیر مسلم بھوکا ہے، کھانا مانگنے کے لیے آئے، نہیں دیں گے، لڈو خرید کے ہم کھانا اور کھلانا چاہیں تو کریں گے۔ اب آپ بتائیے کفر اور اس شرک کی تمیز اور حدیں ہم نے کیا باقی رکھی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بندے کو دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6702، رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے لیکن گلے میں جو رسی ڈوری، برہمن لوگ جو ڈوری پہنتے ہیں ویسی ڈوری کوئی گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر فوراً طواف رکا کر بلا اور کہا پہلے یہ کاٹو۔ مشابہت اسلام اور کفر کی باقی نہیں رہے گی، مسلمان مسلمان کی طرح دکھے گا، غیر غیر کی طرح دکھے گا، یہ مشابہت یہاں نہیں چلے گی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان صاحب گنیش مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بھجن پڑھ رہے ہیں، منتر پڑھ رہے ہیں، سنسکرت کا کوئی منتر ہے جس میں توحید کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، اور پھر
اللہ کے بندے اس میں یہ برات بھی ظاہر کیے وہ صاحب کہ میں وہاں کوئی شرکیہ اور کفری عمل نہیں کر رہا تھا، میں تو منتر وہ پڑھ رہا تھا جس میں توحید کا پیغام ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے، آخرت کا پیغام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کسی کی مورتی کے سامنے جب لوگ بھجن پڑھتے ہوں ویسے ٹائم پہ جا کر تم توحید کا پیغام دو گے، سنے گا کون؟ اور یہ توحید کا پیغام دینے کا وقت ہے یہ تو مشابہت ہے کہ اس کے ذریعے سے تو دیکھنے والے کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ان کے گنیش کی خوشی میں ساتھ دے رہا ہے۔ دعوت دینے کے لیے پورے 12 مہینے پڑے ہوئے ہیں، اپنے پڑوس میں لوگ غیر مسلم ہیں، اپنے محلے میں غیر مسلم ہیں، ان کو دعوت دی جا سکتی ہے، گنیش کے موقع پر ہی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر سنسکرت میں توحید کا پیغام پڑھ رہے ہو۔ پوچھ لو دارالفتہ سے کہ ایسا پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری رواداری کے نام پر مسلمان اسلام کی حدیں پار کرتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے منت مانا کہ میں فلاں جگہ پر زمانے جاہلیت میں وہاں جا کر نماز پڑھ کر آنے کی منت مانی تھی، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا زمانے جاہلیت میں لوگ وہاں پر غیر اللہ کے نام پر، مورتیوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، ویسا تو نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تو جاؤ۔ یعنی اگر وہاں پہلے سے کوئی شرکیہ کام ہو رہا ہے، وہاں اب مسلمان ہونے کے بعد جا کر تمہیں تعظیم والا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آلریڈی شرکیہ کام ہو رہا ہے، پوجا ہو رہی ہے، وہاں پر تم جا کر توحید کی دعوت دینا چاہتے ہو، یہ کون سا پیغام ہے؟ دعوت دینے کا کون سا وقت ہے؟ اور ملک کے حالات جو اس وقت بنتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے اچھے کاموں کو بھی سراہایا نہیں جا رہا ہے، مسلمانوں کے اچھے کاموں کو دکھایا نہیں جا رہا ہے، نفرت پھیلانے کی کوشش ہے۔ چند سال پہلے کرونا وائرس آیا تو اس موقع پر دعوت و تبلیغ کی ہوئی اس مقدس جماعت کو جو گھر گھر جا کر گاؤں گاؤں جا کر محنت کرتی ہے، جس کا مثال نہیں ملتی، ایسی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ کرونا جہاد کے نام سے بدنام کرنے کی کوشش۔ چند مہینے پہلے 2-3 ٹرینیں ٹکر کھا کر 100 لوگوں کی لاشیں گر گئی اور لوگوں کی جانیں چلی گئی اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ٹرین جہاد۔ مسلمان ہی نہیں کچھ کیا، بہت تلاش بچار کے بعد بھی ایک مسلمان کی بھی غلطی نہیں نکلی اس سے پہلے ہی، لیکن بدنام کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ ابھی 2-4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے یہ مرسلین نامی بچے نے کلکتہ کے مالدہ ضلع کا واقعہ کہ 5 سال کا بچہ غالباً یا 5ویں کلاس کا بچہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، دیکھا ریلوے ٹریک کے پاس اندر پٹری میں بہت سارا گڑھا پڑا ہوا ہے، وہاں وہ مچھلیاں پکڑنا جانا چھوڑ کر وہاں سوچتے ہوئے کہ کیا کریں کیسے بچائیں، اپنی لال ٹی شرٹ جو پہنا ہوا تھا وہ نکال کر پٹری پر کھڑے ہو کر آتی ہوئی ٹرین کو اس اپنی ٹی شرٹ کے ذریعے سے ہلا کر ٹرین میں موجود مسلمان غیر مسلم کون ہے کچھ دیکھے بغیر یہ 5ویں جماعت کا بچہ ٹرین کے حادثے سے بچانے کے لیے پٹری پر کھڑے ہو جاتا ہے۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت جو اس مسلمان بچے نے مرسلین نے دکھائی کہ چلتی ٹرین کو پٹری پر کھڑے ہو کے روکا۔ وہ یہ نہیں سوچا اگر وہ چلانے والے ڈرائیور کی نظر نہیں پڑتی تو اس کی جان خطرے میں ہو سکتی تھی، اگر یہ پٹری پار کرتے کرتے کتنی دیر ہوتی ہے، کہیں اور گرتا، سر پہ چوٹ لگتی، ٹانگ اٹک جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اسلام دوسروں کی مدد کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے، 5 سالہ بچے نے دکھا دیا کہ پٹری پہ کھڑے ہو کر بچایا۔ اور تو اور دیکھیے اس کی اس خدمت کی لاج جسے ہر میڈیا دکھانا چاہیے تھا، حکومت کی طرف سے اسے ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، ٹرین ڈپارٹمنٹ ریلوے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسے بہت بڑا تحفہ ایوارڈ دیا جانا چاہیے تھا۔ ناک کٹانے والی حرکت لوگ، سرکار کے لوگ، حکومت کے لوگ اس بچے کے گھر جس کا باپ مزدور ہے، جس کی ماں بیڑی کی فیکٹری میں کام کرتی ہے، گھر چلانا مشکل ہے، اسکول کا فیس دینا مشکل ہے، اب اس بچے کے گھر پہنچ کر 1500 روپے دیتی ہے۔ 1500 روپے دیتے ہوئے بھی کچھ شرم آنا چاہیے، کم از کم اتنا کرتے کہ ہم اس بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس بچے کو اسکول اور کالج تک پڑھانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں جس نے دیش کو اتنے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ لیکن نہیں، دکھانے کے لیے، اس کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، اس کے اس کام کی کچھ سراہنے کے لیے کچھ کرنے کے بجائے، اور ماضی میں جو چیزیں ٹرین کے ٹکرانے کی بات پیش آئی
اسے مسلمانوں کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح 2-4 دن کل کا واقعہ ہے، اجین، وارانسی، حبیب پور کے علاقے میں بارش کی وجہ سے محلے میں پانی جمع ہو گیا، کرنٹ کی وائر گر گئی جس کی وجہ سے 4 سالہ بچی اس وائر کے نیچے آ گئی۔ ہلکا سا کرنٹ باقی تھا، نزدیک 2-3 نوجوان بچانے کے لیے گئے، کرنٹ لگا تو پیچھے آ گئے۔ 55 سالہ مسلمان شخص نے آگے بڑھ کر لکڑی کے ذریعے سے اس لڑکی کو بچایا۔ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کچھ نہیں دیکھا اس بوڑھے شخص نے۔ رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نوجوان ہٹے کٹے کھڑے ہوئے ہیں، لڑکی تڑپ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن بچانے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھ رہا تو مسلمان آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہی منظر آپ یاد کیجئے، چند مہینے پہلے اسکول میں ایک مسلمان بچے کو ٹیچر، بے حیا ظالم حیوان قسم کی ٹیچر نے مسلمان بچے کے گال پہ تھپڑ لگا رہی چونکہ وہ مسلمان ہے۔ اس کا بہت وائرل بھی ہوا تھا۔ اب وہ مسلمان بچوں کو اسکولوں میں ٹارچر کیا جائے اور وہی مسلمان بچے باہر نکلنے کے بعد ملک کو، دیش کو ٹرین کے ایک بڑے حادثے سے بچاتے ہیں۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمدردی اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے، چند مہینے پہلے مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یا تو قبرستان یا تو پاکستان، یعنی مسلمانوں کا یہ دیش نہیں ہے، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی باتیں، حتیٰ کہ سڑک پہ چلنے والا کوئی غنڈا کہتا تو اور بات تھی کہ چونکہ غنڈا ہے، کتا ہے، بھونکنے کی عادت ہے، سانپ ہے، کاٹنے کی عادت ہے، لیکن پارلیمنٹ کا ممبر اگر کوئی کہتا ہے، ایسی زبان استعمال کرتا ہے تو حکومت کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ جسے لوگ سنسد کا مندر کہا جاتا ہے، وہاں پر اتنا احترام ہونا چاہیے۔ افتتاح اور اوپننگ کے دن ہی مسلمان کو بھگوڑا، بھڑوا اور مسلمان کو دہشت گرد، ٹیررسٹ کے نعرے دیے جاتے ہیں، القاب لگائے جاتے ہیں، اس پر کوئی کیس فائل ہونے کے بجائے راجستھان الیکشن کی پوری ذمہ داری اسی شخص کو دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک زہر گھولا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اب ایسے موقع پر جب پاکستان اور انڈیا کی ایک طرح سے نفرت اور دشمنی کی باتیں ایک طرف جہاں پر کرتے ہیں، وہیں پر بڑے احترام سے گلاب کے پھولوں میں لال قالین بچھا کر پاکستان کی ٹیم کو انڈیا ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہاں سے رہنے والوں کو وہاں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں تو جناب بڑے احترام سے لے رہے ہیں۔ داماد ہیں، وہ داماد ہیں جو اپنے سسرال آ رہے ہیں۔ جب یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو پھر وہاں سے آنے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور وہاں سے کیوں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے؟ اس ملک کے ساتھ کیوں تعلقات رکھے جا رہے ہیں؟ وہ ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن انڈیا پاکستان کا کرکٹ کھیلتے کیوں ہو؟ ان سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اس طرح کی منافرت والی حرکتیں، اور تو اور ان حالات میں مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، زندگی پڑھو۔ جب زندگی عمل میں آئے گی تو اس سے ہدایت پھیلے گی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، ایک کالج پڑھنے والے، اسی تلنگانہ کا واقعہ ہے، کالج پڑھنے والے لڑکیوں سے جب پوچھا گیا، جب وہ انجینئرنگ کر رہی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت عائشہ کا ہمارے نبی سے کیا رشتہ ہے؟ ایک لڑکی جواب میں کہتی ہے وہ ہمارے نبی کی ماں ہے۔ کتنی معلومات ہے سیرت کی۔ 40 نوجوانوں میں سے جب سوال کیا گیا جو نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے آ رہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کو حضرت فاطمہ سے کیا رشتہ ہے، تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی حضرت فاطمہ بیوی لگتی ہیں۔ حضرت فاطمہ، یہ مسلمان نوجوانوں کا حال ہے۔ ٹک ٹاک پر آنے والے ایک ایسے ہی ہولے قسم کے نوجوان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو اسے ہمارے نبی کا نام تک معلوم نہیں ہے، اور ہے مسلمان، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور تو اور افسوس، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات، جب نائیڈو کی یہاں پر حکومت تھی تو اس موقع پر کرنول کے علاقے میں چند مسلمان کالج پڑھنے والوں سے جب پوچھا گیا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو ایک مسلمان لڑکی کہتی ہے ہمارے نبی کا نام چندرا بابو نائیڈو ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نالج کتنا نبی کی سیرت سے متعلق گھٹ گیا ہے، اور ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ میلاد منانا کہ نہیں منانا ہے۔ جس قوم کی جہالت کا یہ عالم ہے اور وہ قوم لڑ رہی ہے منانے نہیں منانے پر، اللہ کے بندوں کم از کم یہ تو جان لو کہ کس کے نام پہ لڑ رہے ہو، کس کے میلاد کے نام پہ لڑ رہے ہو، جس کا نام تک نہیں معلوم ہے، جس کی سیرت تک نہیں معلوم ہے، اور وہ قوم لڑنے پڑی ہے۔ اسی کو کہا گیا یہ قوم اتنی جاہل اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ مذہب کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہے لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
سر کٹانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن سر جھکانے کی باتیں نہیں کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھیں گے جس سجدے میں سر جانے سے اللہ آسمان کی بلندیاں نصیب کر دیتے ہیں. چہرے کے ماتھے کے نور سے سامنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. وہ ہماری زندگیوں میں نہ رہے تو نہ رہے لیکن اس نام پہ جھگڑے چلتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.